بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج میں آپ کو اردو کے لیکچر نمبر 4 میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج کا عنوان ہے ہمارا نظم نعت، جو آپ کی کتاب کے صفحہ نمبر 5 پر موجود ہے۔ نظم نعت صفحہ نمبر 5 کھولیں۔ اس کے شاعر ہیں الطاف حسین حالی۔ الطاف حسین حالی کا تخلص جو ہے وہ حالی ہے، اس لیے ان کے نام کے اس تیسرے حصے یعنی حالی پر ایک علامت لگی ہے جس کو علامت تخلص کہتے ہیں۔ یاد رکھ کے جب بھی کسی شاعر کے نام کے جس حصے پر یہ علامت لگی ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نام کا وہ حصہ ان کا تخلص ہے۔ تخلص شاعر کا مختصر نام جو وہ اپنی شعر و شاعری میں اپنی اصل نام کی بجائے مکمل نام کی بجائے جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں، تخلص کہلاتا ہے۔ ٹھیک ہے، نعت کی تعریف دیکھیں۔ وہ نظم جس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف بیان ہوئی ہو اور ان سے عقیدت و محبت کا اظہار کیا گیا ہو، وہ نظم نعت کہلاتی ہیں۔ ٹھیک ہے، بقول شاعر دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ دیکھیں، اس شعر میں بھی شاعر نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی محبت اور اپنی عقیدت کا اظہار جو ہے وہ کیا ہے، اور کہتے ہیں کہ دنیا میں جتنے بھی بزرگان دین ہیں، جتنے بھی اولیاء کرام ہیں، جتنے بھی قابل احترام لوگ ہیں، میں ان سب کو مانتا ہوں، یعنی ان کا احترام کرتا ہوں، وہ میرے لیے قابل قدر ہیں، لیکن ان سب پہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فوقیت دیتا ہوں۔ مطلب کہ اس شعر سے بھی ان کی محبت اور عقیدت نمایاں نظر آتی ہے۔ اب آتے ہیں ہم نظم کی پڑھائی کی طرف، نعت کی پڑھائی کی طرف۔ آج کی ڈیٹ اس کے ساتھ لکھیں، نعت کی تعریف لکھ کے پینسل کے ساتھ۔ یاد رکھ کے جو بھی الفاظ معنی گرامر یا جو بھی تعریف میں آپ لوگوں کو بتاؤں تو وہ آپ لوگوں نے پینسل سے اس کے ساتھ لکھنا ہے۔ ٹھیک ہے، میں پھر یہ چیک کروں گی۔ ٹھیک ہے، نعت کے ساتھ اس کی تعریف لکھیں، آج کی ڈیٹ لکھیں، اور آگے جو میں پڑھائی کے ساتھ ساتھ جو مشکل الفاظ کے معنی گرامر جو بھی ہے وہ آپ نے لکھنا ہے۔ ٹھیک ہے، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مراد غریبوں کی برلانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، فقیروں کا ملجا، ضعیفوں کا ماوا، یتیموں کا والی، غلاموں کا مولا۔ یہ دیکھیں، اس بند میں 6 مصرے ہیں، اور وہ بند جس میں 6 مصرے ہو وہ کیا کہلاتا ہے؟ وہ بند مسدس کہلاتا ہے۔ مطلب یہ کہ یہ نظم جو ہے مسدس شکل میں لکھی ہوئی ہے، جس کے ہر بند میں 6 مصرے ہیں۔ کتنے مصرے؟ 6 مصرے جس بند میں ہو تو وہ بند مسدس کہلاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب آتے ہیں پڑھائی اور اس کی معنی کی طرف۔ نبیوں، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مراد غریبوں کی بر لانے والا۔ نبیوں، نبی کی جمع ہے نبیوں یا انبیاء، اس کا مطلب ہے رسول۔ لقب، وہ نام جو کسی خاص خوبی یا کارنامے کی وجہ سے، کسی اہم کارنامے کی وجہ سے قوم کی طرف سے ملے وہ لقب کہلاتا ہے۔ جس طرح کہ یہ اس میں علم کی ایک قسم ہے، جس طرح خطاب ہے، عرف ہے، کنیت ہے، تخلص ہے، تو یہ 5 قسمیں ہیں اس میں علم کی، اس کے ساتھ یہ لقب بھی ہے۔ اور ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب کیا تھا؟ رحمت للعالمین تھا، یعنی ان کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا تھا۔ یعنی ان کا لقب کیا تھا؟ رحمت للعالمین، تمام جہانوں کے لیے رحمت۔ مرادیں، ضرورتیں یا حاجتیں۔ بچے یاد رکھے، جب بھی کوئی لفظ جو ہے وہ واحد میں ہو تو اس کے معنی بھی آپ نے واحد میں بتانے ہیں، اور جب کوئی لفظ جمع میں ہو تو اس کے معنی بھی آپ نے جمع میں بتانے ہیں۔ تو یہاں پہ مرادیں چونکہ جمع ہے تو آپ نے اس کی معنی بھی ضرورتیں یا حاجتیں لکھنی ہیں۔ ٹھیک ہے، برلانا، پورا کرنا، یہ محاورہ ہے، پورا کرنا۔ برلانے والا، پورا کرنے والا۔ مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، مصیبت، مشکل یا تکلیف، غیروں
پرائے یا ناآشنا لوگ. کام آنا یہ بھی محاورہ ہے، اس کا مطلب ہے مدد کرنا. کام آنے والا، مدد کرنے والا. وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا. اپنے پرائے، اپنے جو اپنے لوگ ہیں، جو رشتہ دار ہیں. پرائے غیر، ناآشنا، یہ دونوں الفاظ ایک دوسرے کے متضاد بھی ہیں. اپنے اور پرائے. غم کھانا، اب غم کوئی کھانے کی چیز تو نہیں ہے نا، لیکن چونکہ یہ محاورہ ہے، اور محاورہ جو ہے یہ اپنی اصل معنی یعنی حقیقی معنوں کی بجائے مجازی معنوں میں جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے. اس وجہ سے اس کو ہم اپنے جو حقیقی معنی ہے اس میں ہم استعمال نہیں کر سکتے، کیونکہ غم جو ہے وہ کوئی کھانے کی چیز نہیں ہے، لیکن اس کے مجازی معنی ہے فکر کرنے والا. غم کھانا، فکر کرنا، اور غم کھانے والا، فکر کرنے والا. ٹھیک ہے، اس تینوں کے ساتھ جو ہے آپ محاورہ لکھ لیں. اب نیچے آ جائیں. فقیروں کا ملجا. فقیر، عاجز، مسکین، غربا. ضعیفوں، کمزور، بے سہارا لوگ. ماوا، ٹھکانہ یعنی مضبوط سہارا کا. یتیم، وہ بچے جن کے سر سے باپ کا سایہ اٹھ چکا ہو، یعنی جن کی والد کی وفات ہو چکی ہو. یتیموں کا والی رکھوالا. غلاموں کا مولا. غلام، نوکر. مولا، آقا یا سردار. دوسرے بند پر آ جائیں. خطا کار سے درگزر کرنے والا. خطا، غلطی، کار، کام. یہ دیکھیں کار اس میں جو ہے یہ لاحقہ ہے، اور سابقہ اور لاحقہ وہ علامات ہیں جو کسی لفظ کی شروع میں اور آخر میں جب لگ جاتا ہے تو اس سے ایک نیا اور بامانی لفظ بنتا ہے. تو اس طرح خطا جو ہے یہ گناہ ہے، غلطی ہے، لیکن اس کے ساتھ جب کار جو ہے بطور لاحقہ لگ جاتا ہے تو یہ ایک نیا لفظ خطا کار یعنی گناہگار بنا دیتا ہے. درگزر کرنے والا. درگزر، معاف کرنا. بداندیش، برائی چاہنے والا یعنی دشمن. دل میں گر کرنا. اب دیکھیں یہ بھی محاورہ ہے. اب دل کوئی زمین تو نہیں ہے نا کہ اس پہ گھر بنا لیا جائے، لیکن مطلب کیا ہے کہ دل میں جگہ بنانا، متاثر کرنا، اپنا بنانا. ٹھیک ہے، یہ بھی محاورہ ہے. اس کے ساتھ لکھیں. مفاسد کو زیر و زبر کرنے والا. مفاسد، برائیاں. زیر و زبر جو ہے وہ قواعد کی رو سے کیا ہے، مرکب عطفی ہے، کیونکہ اس میں حرف عطف واو لگا ہے، اور اس کے معنی کیا ہے، زیر و زبر کرنا، شکست دینا. قبائل کو شیر و شکر کرنے والا. قبائل، قبیلے، گروہ. شیر و شکر کرنا. دیکھیں شیر و شکر ان کے درمیان میں بھی جو ہے واو آیا ہے، حرف عطف واو آیا ہے، تو یہ مرکب عطفی ہیں، اور معنی اس کی کیا ہے، دوستی کرنا، مل جانا، ایک دوسرے کے ساتھ مل جانا، دوستی بڑھنا، پیار و محبت بڑھنا. ٹھیک ہے. اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا. ہرا، یہاں پہ غار ہرا آیا ہے. ٹھیک ہے، غار ہرا کی پہاڑی جہاں پہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی جو ہے وہ نازل ہوتی تھی. سوئے قوم، جہالت میں ڈوبی ہوئی قوم. نسخہ کیمیا، قرآن پاک کی تعلیمات کی طرف اشارہ ہے. ٹھیک ہے. نیکسٹ پیج دیکھیں، پیج نمبر 6. مسے خام کو، یہ اس کا تیسرا اور آخری بند ہے. مسے خام کو جس نے کندن بنایا. مسے خام، کچا تانبا. کندن، خالص سونا. کھرا اور کھوٹا. اب یہ مسے خام جو ہے یہ بھی مرکب ہے اور مرکب توصیفی ہے، کیونکہ یہاں پہ تانبی کی خوبی بتائی ہے کہ وہ کچا ہے. ٹھیک ہے، وہ مرکب جس میں کسی جو ہے خوبی یا خامی کی طرف اشارہ ہو موصوف کا جو ہے، تو وہ مرکب توصیفی کہلاتا ہے، یعنی جس میں صفت اور موصوف پایا جائے تو وہ مرکب توصیفی ہوگا. ٹھیک ہے. کھرا اور کھوٹا الگ کر دکھایا. کھرا اور کھوٹا، کھرا سچ، کھوٹا جھوٹ، یعنی اصل اور نقل. یہ بھی قواعد کی روح سے کیا ہے، مرکب عطفی ہے، کیونکہ اس میں اور آیا ہے، حرف عطف اور آیا ہے.
الگ کرنا، فرق کر دینا، جدا کرنا۔ عرب جس پہ قرنوں سے تا جہل چھایا، عرب قوم کی طرف اشارہ ہے۔ قرنوں سے، قرن صدیوں پر پھیلا ہوا زمانہ، یعنی بہت طویل عرصے سے، جہل جہالت، پلٹ دی بس ایک آن میں اس کی کایا، پلٹ دی بدل دینا، بدل دی ایک آن میں، ایک ہی لمحے میں، کایا قسمت تقدیر۔ رہا ڈر نہ بیڑے کو موجے بلا کا، ڈر خوف، بیڑا کشتی، موجے بلا مصیبت کی لہر، یہ بھی مرکب اضافی ہے، ٹھیک ہے، موجے بلا مصیبت کی لہر۔ ادھر سے ادھر پھر گیا رخ ہوا کا، رخ طرف، رخ طرف، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں شاعر ہیں اس کے الطاف حسین حالی۔ یقیناً سب بچوں نے جو ہے اس کے الفاظ معنی جو ہیں وہ لکھے ہوں گے اپنی کتاب پر، ٹھیک ہے، اور الفاظ معنی سے ہی آپ لوگوں کو تھوڑا بہت اس کی تشریح، اس کا مطلب، اس کا جو مرکزی خیال ہے وہ تھوڑا بہت آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ ابھی جو میں نے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو مرکبات سمجھائے ہیں، تو یہ دیکھیں وہاں سے ہی میں نے بورڈ پہ کچھ لکھے ہیں نظم کی بیچ میں سے۔ جب آپ دوبارہ نظم کی پڑھائی کریں تو یہ آپ کو نظر آئیں گے، ٹھیک ہے۔ دل سے قبائل کو مصیبت میں، یہ اسی نظم میں موجود ہے یہ مرکبات، ٹھیک ہے۔ دل سے قبائل کو مصیبت میں، یہ مرکب جاری ہیں کیونکہ اس میں حروف جار سے، کو اور میں جو ہے یہ آئے ہیں، اور اس کے ساتھ مجرور مصیبت، قبائل اور دل جو ہے یہ اس کے ساتھ مجرور ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ مرکب جاری بن گیا، ٹھیک ہے۔ جار اور مجرور سے بننے والا جو مرکب ہے وہ مرکب جاری کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر نیچے جو الفاظ ہیں، مرکبات ہیں، زیر و زبر، شیر و شکر، کھرا اور کھوٹا، یہ مرکب عطفی ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ تینوں مرکب عطفی ہیں کیونکہ تینوں میں حروف عطف واو اور کا استعمال ہوا ہے۔ پھر نیچے جو ہے یتیموں کا والی، فقیروں کا ملجا، اس کی کایا، یہ مرکب اضافی ہیں کیونکہ اس میں حروف اضافت کا اور کی آئے ہیں، ٹھیک ہے، اس وجہ سے یہ مرکب اضافی ہیں۔ اب یہ دیکھیں نسخہ کیمیا، یہ بھی مرکب اضافی ہے، اس پہ علامت اضافت جو ہے وہ لگا ہوا ہے حمزہ، اور نیچے والا جو دیکھیں مس خام، اس کی نیچے جو ہے یہ بھی علامت اضافت ہے، لیکن آپ نے فوراً یہ نہیں کہنا کہ یہ مرکب اضافی ہے، کیونکہ جب آپ ایسے الفاظ کو جب اس کی معنی کریں گے، اس کو کھولیں گے، تو اگر درمیان میں جو ہے کا کے کی یعنی حروف اضافت آ جائے تو وہ مرکب اضافی ہوگا، اور اگر بیچ میں جو ہے نہ آئی یہ کا کے کی تو پھر یہ مرکب توصیفی ہوگا۔ دونوں امثال میں نے لکھی ہوئی ہے۔ نسخہ کیمیا کیا ہے؟ قرآن کی تعلیمات، تو یہ دیکھیں درمیان میں کیا گیا تو یہ مرکب اضافی ہوگا، لیکن مس خام اس کی نیچے بھی علامت اضافت ہے، لیکن جب اس کے معنی ہم کریں گے کچا تانبا، تو دیکھیں بیچ میں کوئی کا کے کی نہیں آیا تو یہ مرکب توصیفی ہوگا، ٹھیک ہے۔ اپنے ساتھ گھر کا کام جو ہے وہ نوٹ کر لے، تمام مشکل الفاظ کے معنی یاد کرے جو ابھی میں نے آپ لوگوں کو کروائے ہیں، اور اس کے ساتھ مرکبات کو دیکھ لیں پوری نظم میں، اور وہ اپنی پریکٹس نوٹ بک میں اپنے ساتھ نوٹ کر لیں، لائن درمیان میں ڈرا کر لیں، ایک سائڈ پہ آپ لوگ لکھیں الفاظ اور دوسری سائڈ پہ لکھیں مرکبات، ٹھیک ہے۔ تو پھر آپ جو لفظ ہوگا جیسے یتیموں کا والی لکھیں گے ایک سائڈ پہ، تو دوسری سائڈ پہ آپ لکھیں گے مرکب اضافی۔ اس طرح جو ہے آپ نے جتنی بھی مرکبات ہیں وہ آپ نے اس طرح پریکٹس نوٹ بک میں لکھنے ہیں، یہ آپ کا ہوم ورک ہے۔ کچھ آپ کے جو مشقی الفاظ معنی ہیں وہ میں نے آپ لوگوں کے لیے بورڈ پہ لکھے ہوئے ہیں، اپنے ساتھ یہ نوٹ کر لیں۔ پہلا لفظ ہے ملجا، پناہ ملنے کی جگہ، دوسرا ہے ماوا یعنی ٹھکانہ، تیسرا ہے قرن، صدیوں پر پھیلا ہوا زمانہ، چوتھا خطا کار معنی ہے گناہگار، پانچواں ہے مس خام یعنی کچا تانبا، چھٹا ہے کندن یعنی خالص سونا۔ اب میں نظم کے مرکزی خیال کی طرف آتی ہوں۔
یقیناً آپ کو کچھ نہ کچھ اس کے مرکزی خیال کا جو ہے وہ اندازہ ہو گیا ہوگا کہ اس نظم نعت میں جو ہے شاعر کیا کہنا چاہتے ہیں۔ شاعر کا نام کیا ہے؟ الطاف حسین حالی ہے، اور نظم کا نام کیا ہے؟ نعت ہے۔ اس کا مرکزی خیال آپ نے لکھنا ہے ہیڈنگ دے کے اپنے الفاظ میں۔ آپ پریکٹس نوٹ بک میں لکھ لیں کہ اس نعت میں جو ہے شاعر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق حسنہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے اعلیٰ مرتبے پر فائز ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عربوں کو جہالت کے اندھیروں سے نکال کر انسانیت کے اعلیٰ درجے پر پہنچایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غریبوں، مسکینوں، بیواؤں، یتیموں، بچوں اور لاچاروں کے ساتھ برابری اور مساوات کا درس دیا۔ ٹھیک ہے، مساوات کا مطلب بھی برابری ہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اگر ہم ان سیرت طیبہ پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ دین و دنیا میں دونوں میں جو ہے ہمیں کامیابی ملے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بدولت ہی عرب قوم جو ہے پوری دنیا کے لیے مثال بن گئی۔ یعنی وہ جب اسلام لے آئے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے لگے تو تمام عالم اقوام کے لیے وہ مثال بن گئی۔ ٹھیک ہے، یہ آپ کوشش کریں کہ اس طرح کی ایک پیراگراف کی صورت میں مرکزی خیال لکھ لی۔ ٹھیک ہے۔